ضیاء رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آمین بالجار۔ آیا کہ امام کے ساتھ یا اکیلے میں جب نماز پڑھ رہے ہوں تو سورہ فاتحہ کے بعد آمین بلند آواز میں کہی جائے گی یا آہستہ آواز میں؟ اس بارے میں احناف کا موقف یہ ہے کہ امام جب اونچی آواز میں قرات کر رہا ہو یا آہستہ آواز میں سورہ فاتحہ جب مکمل پڑھ لے تو اس کے بعد امام اور مقتدی دونوں آہستہ آواز میں آمین کہیں گے، اونچی آواز میں نہیں کہی جائے گی۔ غیر مقلدین کا اس بارے میں موقف یہ ہے کہ جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں یا ظہر اور عصر کی نماز باجماعت ادا کر رہے ہوں تو سورہ فاتحہ کے بعد آمین آہستہ آواز میں کہی جائے گی اکیلے میں اور سری نمازوں میں، اور جب جہری نمازوں کے اندر امام قرات کر رہا ہو اونچی آواز میں تو پھر سورہ فاتحہ کے بعد امام اور مقتدی دونوں بلند آواز میں آمین کہیں گے۔ یہ اجمالی طور پر غیر مقلدین کا موقف ہے۔ غیر مقلدین کے دلائل کا اس حوالے سے جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل وہ پیش کرتے ہیں ان وائل بن حجر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین مد بہا صوتہ، کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ جب آپ نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ نے تلاوت فرمائی تو اس کے بعد آپ نے آمین کہا تو مدّ بہا صوتہ، اس کے ساتھ آپ نے اپنی آواز کو کھینچا۔ تو ان الفاظ سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ آمین اونچی آواز میں کہی جانی چاہیے کہ مدّ بہا صوتہ سے، لیکن غیر مقلدین مدّ کا یہاں پر جو معنی کرتے ہیں اونچی آواز سے کرتے ہیں، لیکن یہ ان کا معنی درست نہیں ہے لغوی طور پر، بلکہ مدّ کا لغوی طور پر معنی ہے الف کو ایک مد کے برابر کھینچ کے پڑھنا، لمبا کر کے پڑھنا، نہ کہ اونچی آواز میں پڑھنا۔ مدّ کا معنی اونچی آواز میں پڑھنا ہرگز نہیں ہے، مدّ کا معنی ہے کھینچ کر کے پڑھنا، لمبا کر کے پڑھنا۔ اسی طرح دوسری دلیل وہ پیش کرتے ہیں امن ابن زبیر ومن وراءہ حتی ان للمسجد لجۃ، کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ مقتدی جو ان کے پیچھے تھے انہوں نے آمین کہی یہاں تک کہ مسجد جو ہے ان کی آمین سے گونج اٹھی، یعنی گویا کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امامت کرا رہے تھے اور ان کے پیچھے جو مقتدی تھے تو جب آپ نے آمین کی امام اور مقتدی دونوں نے تو اتنی اونچی آواز میں کہی کہ مسجد گونج اٹھی۔ تیسری دلیل وہ پیش کرتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ترک الناس التامین وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین حتی یسمع اہل الصف الاول فیرتج بها المسجد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے آمین کہنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو آپ نے خود ہی آمین کہی، یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں کہ پہلی صف والوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمین کو سنا، فیرتج بها المسجد، اس سے مسجد گونج اٹھی۔ تو یہ تین دلائل غیر مقلدین اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ آئیے اب احناف کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں اور غیر مقلدین کا رد کرتے ہیں کہ احناف کہتے ہیں کہ آمین ایک دعا ہے اور دعا کے قرآن پاک کے اندر آداب یہ بیان کیے گئے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے مناجات کرو، دعا کرو عاجزی اور انکساری کے ساتھ، گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر۔ اور آمین کا معنی ہے استجب، نہ بھی لغت کا یہ قاعدہ ہے آمین بمعنی استجب، کہ قبول فرما، دعا کو قبول فرما۔ اس لیے ہم احناف کہتے ہیں کہ جب امام سورہ فاتحہ کی شکل میں دعا کر رہا ہو تو جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر امام پہنچے تو مقتدی
جو ہے نا وہ پہلے تو سورہ فاتحہ خاموشی سے سنیں، جب یہاں پر امام پہنچے تو مقتدی اور امام دونوں آہستہ آواز میں آمین کہیں، یعنی رب سے دعا کریں آہستہ آواز میں، جو کہ قرآن کے اندر دعا کے آداب سکھائے گئے ہیں، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آہستہ آواز میں آمین کہنی چاہیے۔ پہلی دلیل حدیث سے اناف پیش کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تقول آمین فإن الملائکۃ تقول آمین وإن الامام یقول آمین فمن وافق تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فقولوا آمین تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ فإن الملائکۃ تقول آمین، کیونکہ فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں، وإن الامام یقول آمین، اور امام بھی آمین کہتا ہے، فمن وافق تامین الملائکۃ، بس وہ شخص کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گیا، فرشتوں کی آمین کے برابر ہو گیا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس شخص کے پچھلی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے، خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو اس وقت تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آمین کہا کرو، کیونکہ امام بھی کہتا ہے اور فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں، اور گویا کہ حضور نے آگے ارشاد فرمایا کہ اس انداز میں کہو جس انداز میں فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو جس کا انداز فرشتوں کے انداز کے موافق ہوا اس کے بقیہ زندگی کے گناہ، گزری ہوئی زندگی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اب یہاں پر تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ آمین کہنے میں فرشتوں کی موافقت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس حدیث پاک کے اندر، تو یہ موافقت دو طرح کی ہوگی، ایک وقت میں دوسری انداز میں۔ وقت کے اندر تو موافقت جو ہے وہ آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین امام کہے گا تو اسی وقت مقتدی بھی کہیں گے، امام بھی کہے گا، اسی وقت فرشتے بھی اسی وقت ہی کہتے ہیں، تو یہ وقت کے اندر تو موافقت آسانی سے ہو سکتی ہے، لیکن انداز میں موافقت اسی صورت میں ہوگی کہ جب جس انداز میں جس آواز میں فرشتے کہہ رہے ہیں اتنی ہی آواز میں امام بھی کہے اور اتنی ہی آواز میں مقتدی ہی کہیں، تو انداز کے اندر موافقت اس صورت میں ہوگی، اور اسی صورت میں کما کو بندہ مومن جو ہے وہ اس حدیث کے تحت اپنے گزرے ہوئے گناہ جو ہے وہ بخشوا سکتا ہے۔ اسی صورت میں اس کی مکمل جو ہے فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت ہو سکتی ہے کہ فرشتے چونکہ آہستہ آواز میں آمین کہتے ہیں، فرشتوں کی آمین کسی کو سنائی نہیں دیتی، اسی لیے اسی طرح امام کو بھی مقتدیوں کو بھی آہستہ آواز میں آمین کہنی چاہیے تاکہ ان کی آمین بھی فرشتوں کی آمین کے برابر ہو، کسی کو آواز سنائی نہ دے۔ اس بارے میں مشہور محدث اور فقیہ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ لم یثبت الجہر بالتامین یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا عن خلفاء الاربعہ، کہ اس موضوع کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اور نہ ہی خلفاء اربعہ سے آہستہ آواز بلند آواز میں آمین کہنا بالکل بھی ثابت نہیں ہے، بلند آواز میں کہنا۔ اور اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض اوقات آواز کھینچ کر اس طرح آمین کہی ہے کہ پہلی صف والوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمین کو سنا، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ عمل تعلیم امت کے لیے تھا، نہ کہ فرشتوں کی موافقت نہ کرنے کے لیے، تاکہ امت کو بھی اس کی ترغیب ہو۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے، عن ابی قتادہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقرأ بأم الکتاب وسورۃ معها فی الرکعتین اولیین من صلاۃ الظہر و صلاۃ العصر ویسمعن الآیۃ احیانا وکان یطیل فی الرکعۃ الاولی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے اپنے باپ سے یہ روایت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ پہلی دو رکعتوں میں ایک سورت بھی ملایا کرتے تھے ظہر اور عصر کی نماز میں، تو ہم کبھی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک آیت سنتے، یعنی اتنی اونچی آواز میں کہتے تھے، وَيَطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، اور
اس یہاں پر سننے کا مطلب یہ ہے کہ یطیل فی الرکعۃ الاولیٰ کہ پہلی رکعت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لمبا کرتے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آواز کو بلند کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کھینچ کر پڑھتے۔ یہاں پر مد آتی قرآن کی قرات کے اندر تو وہاں پہ لمبا کر کے پڑھتے، تو لمبا کرنے کی صورت میں تھوڑی سی آواز اونچی نکل جاتی جو پہلی صف والے سن لیتے تھے۔ تو ان دلائل سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آمین چاہے امام کے پیچھے ہوں یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، سورہ فاتحہ کے بعد آمین آہستہ آواز میں کہنی چاہیے، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور حدیث پاک کے اندر جو کہ اوپر مذکور ہوا ہے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کے بقیہ گزری ہوئی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ اس کی آمین اب نمازی کی اسی صورت میں فرشتوں کے موافق ہو سکتی ہے کہ جب آہستہ آواز میں کہے گا اور ولدالین کے فوراً بعد کہے گا۔ دعا کہ اللہ کریم ہمیں دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔